بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستوں، خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تعمیر خانہ کعبہ کا ذکر کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے تھے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے۔ اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھا پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے۔ نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے اس کی تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنایا تھا اور اس پر پیلوں کی چھت تھی۔ بہت پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے لیے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو بوقتبیس پہاڑ سے لائے تھے۔ آپ نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقامات دکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں گے پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر سوار جو آئیں گی ہر وسیع گہرے راستے سے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے دائیں بائیں شمال جنوب میں منہ کر کے آوازیں دیں اور لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آیا کرتے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پاحج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منع میں نماز ادا کی۔
تاریخ ازرتی میں ہے کہ انس بن مالک مکہ آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا مسافروں کے لیے طواف بہتر ہے یا عمرہ؟ تو آپ نے فرمایا طواف افضل ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 نمازیوں کے لیے ہیں اور 20 دیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کو 11 بار تعمیر کیا گیا۔ پہلی دفعہ فرشتوں نے تعمیر کیا، دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری دفعہ حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا، چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں دفعہ عمالقہ نے بنایا، چھٹی دفعہ جرہم نے تعمیر کیا، ساتویں دفعہ قصہ نے تعمیر کیا، آٹھویں دفعہ قریش نے بنایا، نویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، 10ویں دفعہ حجاج نے تعمیر کی، 11ویں دفعہ سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد نے 1004 ہجری میں بنایا۔ یہ بادشاہ سلاطین آل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ ہم ان تمام تعمیرات کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، البتہ مقام ابراہیم کی مناسبت سے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کریں گے، نیز کچھ حال تعمیر قریش، ابن زبیر، حجاج اور سلطان مراد کا لکھیں گے، کیونکہ ان تعمیرات کا کچھ حال ہمیں معلوم ہو سکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بغیر مٹی اور چونے کے تھی۔ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر داہنی جانب ایک گہرا گڑھا کھودا تھا جو کنویں کی مانند تھا۔ یہ نظر و نیاز کے لیے خزانہ تھا۔ اس کی گہرائی 3 گز تھی جیسا کہ ازرقی نے بیان کیا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کو چھت دار نہیں بنایا تھا، نہ اس میں کوئی لکڑی کا دروازہ تھا۔ دروازے کی بجائے آپ نے مشرقی دیوار میں ایک کشادگی چھوڑ دی تاکہ خانہ کعبہ کے داخلے کی راہ معلوم ہو سکے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بڑے دیانتدار تھے، خیانت اور چوری سے آشنا نہ تھے، نہ ان کے پاس سونا چاندی تھا، نہ وہ لوگ ہماری طرح مضبوط محلات میں رہتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی اور ہرا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر بنیاد رکھی تھی۔ آپ نے کعبہ کے 2 رکن رکھے تھے، رکن اسود اور رکن یمنی۔ حجر کی جانب کوئی رکن نہ تھا بلکہ وہ نصف دائرہ کی شکل میں گول تھا۔ حجر کی جانب پہلو کی چھت تھی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں بندھی تھیں۔ خانہ کعبہ کا کوئی دروازہ نہ تھا، بلندی 9 ہاتھ تھی جہاں آج کل دروازہ ہے۔ یہ دیوار 32 ہاتھ تھی اور اس کے مقابل کی دیوار 31 ہاتھ تھی۔ وہ دیوار جہاں حجر کی جانب پر نالہ ہے 22 ہاتھ تھی اور اس کے مقابل کی دیوار 20 ہاتھ۔ تاریخ کعبہ معظمہ کے مصنف نے جو یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے رکھے تھے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک کشادگی رکھی تھی جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ خلیل علیہ السلام خلیل اللہ نے کیوں بغیر گارے اور چونے کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ لکڑی وغیرہ کا دروازہ کیوں نہیں رکھا؟ چھت کیوں نہیں بنائی؟ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے کیوں نہیں رکھا؟
ہجر اسماعیل کو گول کیوں بنایا، پیلوں کی چھت کیوں بنائی اور اسے پتھر سے کیوں تعمیر نہیں کیا؟ ان تمام باتوں کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ نے کعبہ کو بغیر گارے چونے دروازے اور چھت کے اس لیے بنایا تھا کہ اس دور میں مختلف قسم کے آلات، لوہے کا سامان، کیلیں اور لکڑی چیزنے کے اوزار نہ تھے۔ مکہ میں چونکہ سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جرہم کے قبیلے کے کوئی اور نہ تھا، اور چونکہ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ کچا تھا، لہٰذا کسی چھت یا دروازے کی ضرورت ہی نہ تھی، اور نہ ہی نکلنے اور داخل ہونے کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازوں کی ضرورت تھی۔ ہجر اسماعیل کو آپ نے اس لیے گول بنایا تھا کہ کعبہ کے سامنے والی دیوار بھی گول تھی، اور پیلوں سے اس کو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ بنیاد کعبہ میں داخل نہ ہو مگر اسے اس سے خارج بھی نہ سمجھا جائے۔ بہرحال انبیاء کرام کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ قریش کی تعمیر۔ مشہور یہ ہے کہ قریش نے بعثت سے 5 سال پہلے یعنی آپ کی ولادت کے 35 سال بعد کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ انہوں نے حجر کی جانب سے 6 ہاتھ اور 1 باشت کم کر دیا تھا، کیونکہ حلال مال سے جو چندہ انہوں نے تعمیر کے لیے جمع کیا تھا وہ کافی نہ تھا۔ قریش نے حجر کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے طواف کریں، اور اس کے دروازے کو زمین سے بلند کر دیا تھا اور پتھروں سے اس مضبوط کر دیا تھا تاکہ سیلاب اس کے اندر داخل نہ ہو سکے اور جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ انہوں نے دروازہ ایک ہی رکھا تھا، غار کعبہ کو بھی باقی رکھا تھا، یعنی جو بطور خزانہ کعبہ کے استعمال ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے، ہر صف میں 3 ستون تھے، ایک چھت اور ایک پرنالہ تھا جو ہجر اسماعیل علیہ السلام پر گرتا تھا۔ اس سے پیشتر کعبہ کی چھت نہ تھی، بلندی 18 ہاتھ تھی۔ ہجر کی جانب کوئی ستون نہ تھا بلکہ دیوار مدر تھی، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ لوگ اس طرح کعبہ کے اتباع میں اپنے گھر گول بنایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حمید بن زبیر نے اپنا گھر مربع بنایا۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر اس لیے کی تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دونی دی تھی، جو ایک شرارہ غلاف کعبہ پر پڑ گیا اور آگ لگ گئی، ہر سمت سے دیواریں پھٹ کر کمزور ہو گئیں۔ قریش کی تعمیر سے پیشتر کعبہ کی تعمیر میں مٹی یا چونا لگایا گیا تھا۔ باہر کی جانب سے دیواروں کے اوپر سے پردے ڈالے جاتے تھے اور اندرونی جانب میں بالائی حصہ سے پردے باندھے جاتے تھے۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر گارے سے کی، جس نے یہ عمارت گارے سے بنائی، اس کا نام باقوم رومی تھا۔ زبیری تعمیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا، تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 باشت ہجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی کی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بنا پر کیا۔ آپ نے اس کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض کے مناسب ہو جائے۔ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ یہ دونوں دروازے زمین کی سطح کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور ہر ایک کے 2 کیواڑ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانہ میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ شہید کر دیے گئے اور خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا۔ آپ نے رکن شامی کی طرف ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا، سونے سے اسے مزین کیا تھا اور چھت پر پرنالہ رکھا تھا جو ہجر میں گرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر چونے سے کرائی تھی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔
بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے تعمیر پگھلے ہوئے رنگ سے کرائی تھی جس میں درس ملی ہوئی تھی۔ درس ایک قسم کی زرد گھاس ہوتی ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں اور جو یمن میں پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشک وغیرہ بھروایا اور دیواروں کو باہر کی جانب مشک سے لپوایا اور دیبا کا پردہ ڈلوایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کتان مصری کا غلاف ڈالا تھا۔ یہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سے اونٹ ذبح کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں نکلے اور آپ کے ساتھ بہت سے قریشی ننگے پاؤں نکلے، حتیٰ کہ مقام تنعیم کی مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کرنے کی توفیق بخشی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے تعمیر کی تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی اور چلتے چلتے کعبہ تک پہنچ گئی، لہٰذا غلاف اور رکن یمنی جل گیا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ حجاج کی تعمیر۔ عبداللہ ابن زبیر کے قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد المالک بن مروان کو لکھا، ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا ہے اور ایک دروازہ بڑھا دیا ہے، کیا میں جاہلی زمانے کی تعمیر کے مطابق نہ کر دوں؟ حجاج نے کعبہ کو گرا کر قریشی بنیادوں کے مطابق اسے بنا ڈالا، مغربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازے کو سطح زمین سے بلند کر دیا، دروازے کی لمبائی سے 4 ہاتھ اور 1 باشت کم کر دیا اور قریشی بنیاد کے مطابق اسے بنا ڈالا، مغربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازے کو سطح زمین سے بلند کر دیا، دروازے کی لمبائی سے 4 ہاتھ اور 1 باشت کم کر دیا، لہٰذا اس کی لمبائی 6 ہاتھ اور 1 باشت رہ گئی۔ یہ واقعہ 74 ہجری کا ہے۔ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے کہ وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو سقف کعبہ تک پہنچاتی ہے اور جو 2 دروازے اس پر ہیں وہ بھی حجاج کے بنائے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سلطان مراد کے زمانے تک رہی، جیسا کہ آئندہ اس کا ذکر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں شامل تھا اور ابن زبیر کی تعمیر میں بھی وہ چھوٹا سا تھا، اور دونوں تعمیروں میں اس کی مقدار ایک ہی جیسی تھی، مگر قریش کی تعمیر اور حجاج کی تعمیر میں وہ وسیع تھا۔ اس کی موٹائی اس قدر تھی جتنی کہ اب ہے، کیونکہ حجاج نے خانہ کعبہ کو اس طرز پر بنایا تھا جس طرز پر قریش نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے حجر کی جانب سے 6 ہاتھ اور 1 باشت کم کر دی گئی تھی، حجاج نے اس کو وسیع کر دیا۔